بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ہے اللہ والوں کی شان، اب وہ صوفی، وہ مولوی، وہ سالک، وہ داڑھی والا، وہ تسبیح پڑھنے والا جو اپنے کو دیندار کہتا ہے، وہ اپنا فیصلہ کر لے کہ غصہ کی حالت میں مجھے قرآن پاک کے ان احکامات پر عمل کی توفیق ہوتی ہے یا نہیں۔ اپنے کو کیا سمجھتے ہو کہ میں اتنا بڑا ہوں؟ جو شخص مغلوب الغضب ہو جاتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے لڑتا رہتا ہے، جس کو چاہے گالی دے دی، جس کو چاہے مار دیا، لیکن مسلمان کی علامت کیا ہے؟ المسلم والسالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کی علامت یہی ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہت عمدہ شرح لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ جس کی زبان کی اذیتوں سے مسلمان محفوظ رہیں وہی مسلمان ہے۔ مسلمان وہ نہیں ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں۔ تو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ سوال قائم کرتے ہیں کہ کسی کو زبان کے الفاظ سے، اقوال سے تو تکلیف دی جا سکتی ہے، لیکن کیا زبان سے کوئی کسی کو مار سکتا ہے؟ تو زبان سے تکلیف کیسے دی جاتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قول اور لفظ کو اس لیے نہیں استعمال فرمایا کیونکہ کبھی کبھی آدمی زبان سے بغیر بولے بھی تکلیف دے دیتا ہے۔ کیسے؟ حتی یدخل فیہ من اخرج لسانہ علی سبیل الاستہزاء، موذی بھی اس میں داخل ہو جائیں جو زبان کو باہر نکال کر چڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من سالم المسلمون من الفاظ لسانہ او من اقوال لسانہ نہیں فرمایا، اقوال اور الفاظ سے گریز کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف زبان کو استعمال فرمایا تاکہ اس میں اقوال اور الفاظ بھی داخل ہو جائیں، تاکہ کوئی چالاک آدمی اگر کچھ نہ بولے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ زبان سے تکلیف نہ دو، لہٰذا ہم الفاظ سے تو اس کو برا نہیں کہیں گے، نہ زبان سے کوئی قول نکالیں گے، البتہ اس کو زبان نکال کر منہ چڑھا دیا۔ تو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب اس میں وہ لوگ بھی داخل ہو گئے من اخرج لسانہ علی سبیل الاستہزاء، کہ زبان نکال دی اور کچھ نہ بولے۔ بتائیے ایسے شخص پر کتنا غصہ آتا ہے۔ ایک شخص کچھ نہ بولے لیکن زبان دکھا کر بھاگ جائے تو آپ تو اس کو ڈنڈا لے کر دوڑا دیں گے، حالانکہ اس بیچارے نے آپ کو کہا کچھ نہیں، صرف زبان نکال کر بھاگا ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے محدثین کی علوم۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ
باللسانہ و یادی۔ اکثر یہ ہوتا ہے جھگڑے کے موقع پر پہلے زبان چلتی ہے پھر ہاتھ چلتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زبان سے فرمایا کہ زبان سے بھی دوسرے کو تکلیف نہ دے مسلمان کو۔ بعض حدیث میں عام لفظ بھی آیا ہے کہ لوگوں کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ دے، تو زبان پہلے فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ تو پہلے زبان چلتی ہے، اکثر جھگڑا ہوتا ہے، پھر ہاتھ چلتا ہے تو اللہ معاف فرمائے، پھر بڑا نقصان کر دیتے ہیں، پھر جیل چلے جاتے ہیں، پھر گھر اجڑ جاتے ہیں، ایک معاشرہ پریشان ہوتا ہے۔ جب زبان سے تکلیف نہیں دے گا کسی کو تو آگے ہاتھ نہیں چلے گا۔ اس لیے جو ہے زبان پر اگر آدمی کنٹرول کر لے تو انشاءاللہ ہاتھ بھی امید ہے نہیں چلے گا۔ غصہ کے پینے پر میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت کو ایک آدمی پر غصہ آیا، وہ بالکل جاہل کسان تھا۔ حضرت نے کسی بے اصولی پر اسے ڈانٹا، چونکہ وہ مرید نہیں تھا، ورنہ شیخ کو مرید پر، استاد کو شاگرد پر اور باپ کو بیٹے پر ڈانٹنے کا حق ہے، لیکن وہ نہ شاگرد تھا نہ مرید تھا، جاہل کسان تھا۔ اس کی کسی بات پر حضرت کو غصہ آ گیا اور اس کو بہت ڈانٹا، لیکن جب وہ اپنے گھر 1 میل دور موضع شدنی پور چلا گیا تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ زیادتی جو مجھ سے ہوئی ہے، قیامت کے دن میں مولانا عبدالغنی نہیں ہوں گا، ایک ادنا بندے کی حیثیت سے کھڑا ہوں گا، اور اگرچہ یہ جاہل ہے، لیکن اگر اس نے مجھ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا کہ مجھ کو بلا وجہ اتنا زیادہ ڈانٹا تھا، جبکہ میں ان کا مرید بھی نہیں تھا، شاگرد بھی نہیں تھا، تو حضرت گویا خوف سے اٹھے اور فوراً اس کے گھر گئے۔ عصر کے بعد گئے، پریشانی میں راستہ بھول گئے۔ جب بہت پریشانی ہوتی ہے تو آدمی راستہ بھی بھول جاتا ہے، تو حضرت پر اللہ کا اتنا خوف طاری ہوا کہ گھبرا کر راستہ بھول گئے۔ کھیتوں میں سے ہوتے ہوئے اس کے گاؤں میں مغرب کے وقت پہنچے۔ مغرب اس کے گاؤں میں جا کر پڑی۔ مغرب کے بعد اسی کسان دیہاتی نے کہا کہ ارے مولانا، آپ کیسے آ گئے؟ حضرت نے فرمایا، مولانا جو آئے ہیں تو وہ آپ کے پاس اپنی خطا کی معافی مانگنے آئے ہیں، ہم نے غصہ میں کچھ تمہیں کہہ دیا تھا، تم ہمیں معاف کر دو۔ وہ کہنے لگا کہ آپ تو ہمارے باپ کے برابر ہیں، عالم ہیں، آپ کی کیا خطا اور کیا بات؟ کوئی بات نہیں، آپ فکر نہ کریں۔ فرمایا، نہیں، بہت فکر ہے۔ جب تک تم زبان سے نہیں کہو گے کہ عبدالغنی یہاں سے واپس نہیں جائے گا، تم زبان سے کہہ دو کہ میں نے معاف کر دیا۔ اس نے کہا، اچھا مولانا، جب آپ کہتے ہیں کہ تو میں نے معاف کر دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مخلوق خدا کی دل کی تکلیف کو ہم نے معافی مانگ کر دور کر دیا۔ اس پر اللہ کے نبی اپنے اس امتی کی تکلیف رفع ہونے سے اتنے خوش ہوئے کہ رات میں ہم نے خواب دیکھا کہ
کہ ایک کشتی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں، اور دوسری کشتی پر عبدالغنی تنہا بیٹھا ہوا ہے۔ دونوں کشتیوں میں فاصلہ ہے اور کشتیاں چل رہی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی، عبدالغنی کی کشتی کو میری کشتی سے جوڑ دو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میری کشتی جوڑی گئی تو کشتی ملانے سے جو کھٹ کی آواز آئی، آج تک میرے کانوں میں وہ آواز گونج رہی ہے۔ اس کا جو لطف ہے وہ بھلانے سے بھی نہیں بھولتا، بلکہ حضرت نے اس خواب پر ایک شعر بھی بنایا تھا۔ حالانکہ حضرت شاعر نہیں تھے، حضرت نے اپنی 90 سالہ زندگی میں 2 ہی شعر کہے تھے، جس میں سے ایک یہ ہے: مضطرب دل کی تسلی کے لیے، مضطرب دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو نو کو۔ اور ایک شعر اور فرمایا: ہمیں نقش قدم اشرف علی ملحوظ رکھنا ہے، ہمیں نقش قدم اشرف علی ملحوظ رکھنا ہے، جو کچھ فرما گئے ہیں وہ اسے محفوظ رکھنا ہے۔ تو دیکھا آپ نے کتنا بڑا انعام ملا، آپ کو کتنا بڑا انعام ملا۔ آج لوگ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں، سالک بننے کا شوق ہے، مگر جس کو چاہ ڈانٹ دیا۔ تصوف نام ہے مخلوق خدا کی اظہار ثانی کو برداشت کرنے کا۔ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں کہنا سننا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا موقع اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے پوچھو، خود مت انتقام لو، بڑوں سے مشورہ کر کے عمل کرو کہ بدلہ لینے کا کیا موقع ہے اور کیا موقع نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیاروں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو انعام یافتہ لوگ ہیں کہ ہر نماز میں ہم مانگتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ، جن پر آپ نے انعام فرمایا ان کے راستے پر ہمیں چلا، ان کا راستہ ہمیں دکھا۔ تو اللہ جل جلالہ ایسے لوگوں کا راستہ، اپنے پیاروں کا راستہ دکھائے بھی اور راستے پر چلائے بھی، اور اللہ اپنے منزل مقصود تک پہنچائے بھی ہمیں۔ وما علینا الا البلاغ۔